اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کو بہت بڑے ترم خواہ ہیں، آپ کو سند مل چکی ہے اور یہ بیچارہ کافر۔ غلط، یہی تو معیار ہے غلط اور صحیح کا۔ جو مہربان ہوتا ہے انسانوں پہ، وہ پہلی صفت ہوتی ہے رحم دل ہوگا، محبت کرنے والا ہوگا، چاہنے والا ہوگا، انسانوں سے بیزار نہیں ہوگا، خانقاہی نہیں ہوگا، میدان کا آدمی ہوگا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ اور پھر کل انشاءاللہ جائیں گے، اور میں پھر مصائب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا۔ اور میں تو یہ کہہ رہا تھا ابھی اپنے برادران سے، دوستوں سے کہ بھئی آج اتنی زبردست طوفانی بارش ہوئی ہے، آپ لوگ گھر والے بیٹھ جائیے گا اور میں مجلس پڑھ دوں گا۔ لیکن خدا کا شکر ہے ماشاءاللہ پروردگار نظر بد سے بچائے اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم رکھے۔ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیے، کبھی اپنی نمازوں پہ غرور مت کیجیے گا، کبھی اپنے روزوں پہ غرور مت کیجیے گا، کبھی اپنی عزاداری میں حاضری پر غرور مت کیجیے گا، کبھی غرور مت کیجیے گا۔ بس ہمیشہ ہر عبادت کو یہی سمجھیے گا کہ مولا کم ہے بس تو قبول کر لے۔ جب تک آپ میں یہ صفت رہے گی، پروردگار آپ پر اپنی رحمتیں برساتا رہے گا۔ ہمیشہ دوسروں سے کم سمجھیے، کبھی نہ سمجھیے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں اور یہ سارے، میں مثلا بڑا نمازی ہوں یہ سب گناہگار ہیں، میں بڑا روزے دار ہوں یہ گناہگار ہیں، میں بڑے حج کرنے والا ہوں یہ سب پاجی ہیں، میں بڑا حاجی یہ سب پاجی، مطلب یہ ہے میں بڑا عزادار ہوں یہ بیکار نہیں۔ ہر ایک کو، اپنے بھائی کو اپنے سے بڑا جانیے۔ کیوں؟ نامعلوم اللہ نے کس کے لیے کیا مقام کیا مرتبہ رکھا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کو ڈیگریڈ کرنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں کسی پر فتوے لگانے والا کہ یہ چھوٹا شیعہ کے بڑا شیعہ، یہ اچھا شیعہ کے خراب شیعہ؟ میں نہیں ہوں۔ کیوں؟ نامعلوم ہدایت کا دروازہ کب کسی کے لیے مولا کھول دے اور وہ مجھ سے بھی آگے چلا جائے، وہ ہم سب سے آگے چلا جائے۔ خیر ہماری حیثیت ہی کیا، ہم سے تو سبھی آگے ہیں، لیکن ایک بات کرنے کو ہے کہ وہ آگے چلا جائے، کبھی نہیں۔ انکساری، ہمیشہ انکساری۔ یہ وہ انکساری ہے جو معصومین کی عبادت میں آپ کو نظر آئے گی۔ مولا کائنات کیسے سکھاتے ہیں عبادت؟ اپنے چاہنے والوں کو اس طرح کہو، انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم۔ اے پالنے والے میں تیرا وہ بندہ ہوں، حقیر، ذلیل، مسکین، محتاج، کچھ بھی نہیں۔ یہ کس نے سکھایا اس طرح سے اپنے آپ کو کہنا؟ مولا نے سکھایا۔ مولا کہتے ہیں کہ اس طرح سے کہو اپنے آپ کو، خدا کی بارگاہ میں ایسے پیش ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہو پروردگار۔ ائمہ طاہرین کی مناجات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب ائمہ طاہرین کی مناجات کا یہ عالم، خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا تاریخ میں، یا علی کو دیکھا یا علی کے بیٹے کو دیکھا، علی کے سر پہ ضربت لگی تو علی نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یا میں نے حسین کو دیکھا کہ گردن پہ خنجر ہے حسین کی اور زبان پہ یہ الفاظ ہے کہ معبود تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کرو۔ مناجات کبھی پڑھوں گا کسی مجلس میں، جو جناب سید الشہداء کی آخری مناجات زیر خنجر، تو نے فضیلت دی، تو نے انعام دیا، تو نے بزرگی دی، تو نے خاندان رسالت میں قرار دیا، تو نے قرآن نازل کی، تو نے وحی کا گھر بنایا، تو نے ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ بنایا۔ حسین سکھا رہا ہے عاجزی، عاجزی، عاجزی۔ رات بھر گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ رات بھر میرے خیموں سے یا قرآن کی تلاوت کی آوازیں تھیں یا مناجات، گواہ رہنا۔ شب عاشور گواہی دے رہی ہے کہ حسین اور اس کے انصار کس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں سربا سجود تھے، کس طرح مناجات کر رہے تھے، کس طرح قیام، رکوع اور سجود کو زندہ کر رہے تھے، کس طرح آیات الہی کی تلاوت کر کے انہیں زندہ کر رہے تھے۔ یہ تھے انصار حسینی۔ پوری رات اس میں گزری، اور اس شب عاشور کو یادگار بنانے کے لیے، قیامت تک یادگار بنانے کے لیے، ادھر صبح صادق نمودار ہوئی اور ادھر حسین نے اپنے علی اکبر کو بلایا۔ ہمیشہ کے لیے یادگار بنانا ہے نا، اسی ترتیب سے مصائب پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے آپ نے چاہا ہے۔ یادگار بنانا ہے نا شب عاشور کو، قیامت تک کے لیے یادگار بنانا ہے، اور یہ یادگار نہیں بن سکتی جب تک اس میں اذان علی اکبر شامل نہ ہو جائے۔ اذان علی اکبر پہ خاتمہ ہوگا اس شب عاشور کا۔
جبھی تو یادگار بنے گی نا. لہذا جو اذان دیتے ہیں روز جناب نافع ابن ہلال یا ہلال ابن نافع، ان کو روک دیا حسین. آج آپ اذان نہیں دیں گے. دست بستہ پوچھی مولا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ کوتاہی کہا نہیں، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے یہ آخری اذان ہے، رسول کی آواز میں سن لو. اپنے نانا کی آواز سننے کو دل چاہ رہا ہے، اس لیے میں نے علی اکبر کو بلایا. بیٹا علی اکبر، صبح کی اذان تو دے گا. علی اکبر سمجھ گئے یہی اذان ہر روز ہوتی ہے نا، حسین کے لشکر میں ہوتی ہے. لیکن آج جیسے ہی علی اکبر نے اللہ اکبر کہا، خیموں میں بیبیاں پچھاڑے کھانے لگی. کیوں؟ جانتی ہیں بیبیاں کہ بس اب یہ آخری اذان ہے جو علی اکبر دے رہا ہے، اب اس کے بعد علی اکبر کی آواز سننے کو نہیں ملے گی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ظہرین کی نماز کیسے ادا کی تھی حسین نے، کہ تیروں کا مے برس رہا تھا، انصار سامنے کھڑے ہوئے تھے، حسین نے نماز ادا کی تھی اور چند ساتھیوں نے پیچھے حسین کے پیچھے. لہذا اذان یہ گونجی، علی اکبر کی آواز فضاؤں میں گونجی، صبح کا اعلان ہو گیا. اور علی اکبر کو وصیت یاد ہے، اپنی ماں جناب ام لیلہ کی وصیت یاد ہے کہ بیٹا علی اکبر، ہر ماں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس عمر میں اس کا بیٹا دولہا بن جائے. بڑی حسرتیں تھی. اب یہ میں ایک ماں کی ترجمانی کر رہا ہوں، ہر ماں کے یہی جذبات ہوتے ہیں کہ یہی حسرتیں کہ اس کی چاند سی دلہن بھی آ کے لے آؤں. لیکن اے علی اکبر، بس اب تو ایک ہی تمنا ہے کہ اپنے بابا پہ قربان ہو جا، حسین پہ قربان ہو جا. اور علی اکبر کہتے مادر گرامی اطمینان رکھیے، آپ سرخرو رہیں گی، آپ کا سر بلند رہے گا، ہمیشہ بلند رہے گا. صبح ہوئی، سب سے پہلے علی اکبر آئے بابا کی خدمت. بابا یعنی جب حملہ عام ہو چکا اور حسین کے آدھے نصف انصار شہید ہو چکے اس حملہ عام میں، اب دو بدو تن بتن لڑائی کی نوبت آئی. سب سے پہلے حسین، بابا میدان میں جانے کی اجازت لینے کے لیے آئے. حسین نے کہا جاؤ بیٹا چلے جاؤ. علی اکبر میدان میں جانے کے لیے نکلے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جا سکتے ہیں میدان میں؟ نہیں جا سکتے. جب تک حسین کا ایک بھی ناصر موجود ہے علی اکبر کو جانے دے گا؟ صف بنا کے کھڑے ہو گئے سامنے. مولا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم زندہ ہوں اور علی اکبر میدان میں چلا جائے، پھر ہمارے یہاں ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا منہ دکھائیں گے؟